السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمینا اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ۔ آج کی ہماری کہانی ایک پاگل خانے کے قیدی کے بارے میں ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ شہر کے مشہور ذہنی امراض کے ہسپتال میں ایک نوجوان قیدی کئی سالوں سے قید تھا۔ وہ روز رات کو ہسپتال کے باغ میں بیٹھ کر چاند کو تکا کرتا اور کچھ بڑبڑاتا رہتا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اس کے قریب سے گزرتے ہوئے افسوس سے سر ہلا دیتے، مگر وہ اپنی ہی دنیا میں گم رہتا۔ اسے سب دیوانہ عاشق کہتے تھے۔ کسی نے اسے کبھی ہنستے یا کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، مگر جب کوئی اس سے اس کی کہانی پوچھتا تو وہ بس ایک ہی جملہ کہتا، وہ آئے گی، ضرور آئے گی۔ چلیے دیکھتے ہیں اب محبت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ نوجوان جس کا نام احسن تھا، کبھی ایک عام سا خوشحال نوجوان تھا۔ وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور ایک خوبصورت نازک سی لڑکی سارا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سارا بھی اسے چاہتی تھی۔ دونوں نے خواب دیکھے تھے کہ وہ ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزاریں گے جہاں بس خوشیاں ہوں گی اور ایک دوسرے کا ساتھ ہوگا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جدائی کا لمحہ۔ سارا کے والدین کو یہ محبت پسند نہ آئی۔ انہوں نے زبردستی سارا کی شادی ایک امیر آدمی سے کر دی۔ احسن نے بہت کوشش کی، منتیں کی، سارا کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر قسمت کی سختی کے آگے سب بیکار تھا۔ شادی کے بعد سارا دوسرے شہر چلی گئی اور احسن تنہا رہ گیا۔ وہ دن بدن خاموش ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی مدھم پڑنے لگی اور آخرکار اس کا ذہن حقیقت اور خیال کے درمیان پھنس گیا۔ وہ ہر روز سارا کے واپس آنے کا انتظار کرتا، ہر آہٹ پر چونک جاتا، ہر دروازے کی دستک پر دوڑ کر دیکھتا۔ جب اس کی حالت بگڑ گئی تو اس کی گھر والوں نے اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ وہاں وہ روز رات کو چاند کی طرف دیکھ کر سارا سے باتیں کرتا، جیسے وہ آج بھی وہیں ہو۔ سال گزر گئے، دنیا آگے بڑھ گئی، مگر احسن کی دنیا وہیں ٹھہر گئی جہاں سارا نے اسے چھوڑا تھا۔ پھر ایک دن ہسپتال کے گیٹ پر ایک عورت آئی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے سائے تھے، اس کے چہرے پر زندگی کے نشانات واضح تھے۔ وہ سارا تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ہسپتال میں داخل ہوئی اور نرس سے پوچھا، کیا یہاں کوئی احسن ہے؟ نرس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ وہی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہوتا ہے، چاند کی روشنی میں اپنے خوابوں کے ساتھ۔ سارا لرزتے قدموں کے ساتھ باغوں میں پہنچی، جہاں ایک دبلا پتلا بکھرے بالوں والا مرد چاند کی طرف دیکھ رہا تھا۔ احسن نے آہستہ سے سر گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو روشنی چمکی، جیسے اس کی دنیا دوبارہ جاگ اٹھی ہو، مگر پھر وہ مسکرا دیا، ایک درد بھری مسکراہٹ، اور آہستہ سے کہا، تم آ گئے، میں جانتا تھا تم آؤ گی۔ مگر پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ وہ سارا کو دیکھ رہا تھا، مگر جیسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ ہلکا سا پیچھے ہٹ گیا اور چاند کی طرف دیکھ کر بڑبڑانے لگا، وہ آئے گی،
ضرور آئے گی۔ سارا ٹوٹ گئی، وہ سمجھ چکی تھی وہ بہت دیر سے آئی تھی۔ احسن اب وہی تھا جہاں وہ سالوں پہلے کھڑا تھا، مگر سارا کے لیے واپسی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی اور دل کو چھونے والی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی اور کہانی میں، تب تک اللہ حافظ۔